فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ محترم المقام مومنین مومنات، مومنین اکرام، ناظرین و ناظرات، بسم اللہ سے والناس تک سخاوت القرآن کے نام پر شروع ہونے والے الیکٹرانکلی درس تفسیر قرآن مجید کی آج نشست نمبر 93 ہے، اور کافی وقفہ ہو گیا تھا تو میں نے آج کوشش کی کہ کم از کم آج اس ہفتے ایک درس ضرور ہو جائے۔ آج کا درس شروع ہو رہا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 سے، جو ہم ہفتے بھر میں دو آیتیں پڑھتے ہیں، ان میں ہم یہ تفسیر کر چکے ہیں، مگر سخاوت القرآن کے عنوان پر نہیں ہوئی، تو یہ 93 نمبر درس میں آج ہم آیت نمبر 41 سے سورہ نساء کی شروع کر رہے ہیں۔ پہلے سمجھیں کہ سورہ نساء کی 41ویں آیت میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اس میں یہ پیغام ہے کہ اے میرے حبیب، قیامت کے دن اس وقت کیسے محسوس ہوگا جب ہر امت کا گواہ ہم ہر امت کے نبی کو بنائیں گے اور آپ کو ہم سب کے اوپر گواہ بنائیں گے۔ کوئی ہمارے جو حضور ہیں وہ نبیوں پہ بھی گواہ ہیں، ہم پہ بھی گواہ ہیں۔ قرآن فرماتا ہے قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، فرما دیجئے میرے حبیب عمل کرتے جاؤ، اللہ بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، رسول بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور ائمہ اطہار بھی، معصومین اہل بیت بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو بندہ جو بھی کام کرتا ہے یہ سوچ کے کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیمرہ اللہ کا لگا ہوا ہے، رسول کا کیمرہ لگا ہوا ہے، مولا علی کا کیمرہ، بی بی پاک کا کیمرہ لگا ہوا ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں، اگر ہمیں پتہ ہو، یقین ہو کہ بی بی پاک ہمیں دیکھ رہی ہیں، تو کیا ہم کوئی چھچوری حرکت کریں گے؟ تو ہمیں یہی سمجھنا چاہیے جیسے ہم 24 گھنٹے اپنے معصومین کے سامنے ہیں، اللہ اور معصومین فرشتوں کے سامنے ہیں۔ لہذا آغا خمینی نے کہا تھا دنیا محضر خداست، در محضر خدا گناہ نہ کنی۔ دنیا تو اللہ کا سب حضور ہے، اللہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے حضور میں گناہ نہ کرو۔ تو یہ پیغام ہے آیت نمبر 41 کا۔ پڑھ لیں ذرا اس کو۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پس کیسا لگے گا اس وقت اذا جئنا من کل امت بشہید، جب ہم لے آئیں گے ہر امت سے شہید، شہید بمعنی گواہ۔ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، وہ جو شہید ہوں گے ہر امت کے نبی، ان کے اوپر شہید بنائیں گے، گواہ بنائیں گے آپ کو۔ یومئذ یود الذین، اور پھر حضور کے اوپر گواہ کون ہے؟ اللہ اور مولا علی، سبحان اللہ۔ یعنی ہر امت کے گواہ اس امت کا نبی، ہر نبی کے گواہ ہمارے نبی، ہمارے نبی کے گواہ ہمارے علی۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، کیا درجہ ہے مولا علی علیہ السلام کا۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس میں ایک اور پیغام ہے۔ قیامت کے دن وہ لوگ جو کافر ہوں گے اور انہوں نے حضور کو تنگ کیا ہوگا، حضور کی نافرمانی کی ہوگی، وہ وہاں کف افسوس مل کے کہیں گے لو تسوی بہم الارض، کاش مٹی میں مٹی ہو گئے ہوتے مگر شرمندگی نہ ہوتی۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، کچھ اللہ سے
چھپا نہیں پائیں گے وہاں. یہاں تو ڈھکے چھپے گناہ کر لیتے تھے نا, وہاں کچھ چھپ نہیں پائے گا. اللہ وہاں کشاف العیوب ہوگا, ستار العیوب نہیں ہوگا. یہاں ستار العیوب. یومئذ یود الذین کفروا, قیامت کے دن اصل میں ہوتا ہے یومئذ کان کذا. یومئذ اصل میں کیا ہے؟ یومئذ کان کذا. جس دن ایسے ایسے پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے لوگ, دھنی ہوئی اون کی طرح پہاڑ جا رہے ہوں گے, سوا نیزے پہ سورج ہوگا, اور پھر حشر بپا ہوگا. یود الذین کفروا, اس دن کافر چاہیں گے, وعصوا الرسول, اور وہ جنہوں نے رسول کی مخالفت کی ہوگی, کافر ہوں یا مسلمان ہوں, وہ بھی اس دن کہیں گے. کیا کہیں گے؟ چاہیں گے لو تسوا بہم الارض, ہے مٹی میں مٹی ہو جاتے, زمین ان کے اوپر برابر کر دی جاتی, آج وہ کھڑے بھی نہ ہوتے, کہ اٹھتے ہی نہ. یہ مطلب ہے فلا یکتمون اللہ حدیثا, کوئی چیز اللہ سے وہ چھپا نہیں پائیں گے. آیت نمبر 43 میں ایک بہت ہی خطرناک میسج ہے, اور وہ میسج یہ ہے کہ نشے کی حالت میں پہلی صدی ہجری میں لوگ نماز پڑھ لیتے تھے, بلکہ نماز پڑھا بھی لیتے تھے. کیا جرت تھی, ماشاءاللہ, پڑھتے نہیں. امام صاحب بھی شراب پیتے تھے, ابھی حرام نہیں ہوئی تھی, اور وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے, مسجد فضیخ گڑے والی مسجد, جہاں شراب پی رہے تھے اللہ کے نبی کے ساتھی, حکم آ گیا تھا اس وقت تو حکم آ گیا تھا, اس کے باوجود شراب پی رہے تھے, چوری. سیکیورٹی گارڈ کھڑا کیا ہوا تھا کہ دیکھتے رہنا حضور تو نہیں آ رہے, اور حضور اچانک آ گئے. جدھر سیکیورٹی گارڈ کھڑا تھا ادھر سے نہیں, دوسری طرف سے آ گئے. تو حضور نے کہا یہ کیا پی رہے ہو؟ کہنے لگے سرکہ. کہا اونڈیلو زمین پہ, اونڈیلا تو سرکہ تھا. اب وہ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے. صحابی, حضور نے سسپینس دیکھ کے کہا کیا دیکھتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی تھی تو شراب, اس سرکہ کیسے بن گیا؟ کہا تم نے دل سے توبہ کی تھی, اللہ نے اس کی ماہیت بدل کے تمہیں خجالت اور شرمندگی سے بچا دیا. تو ایک میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اگر دل سے توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو محو کر دیتا ہے. شراب کو سرکہ بنا, سبحان اللہ. تو ایک میسج یہ ہے آج کا کہ اگر شراب کسی نے پی ہوئی, نعوذ باللہ من ذالک, تو وہ پھر نماز اس نشے کے عالم میں نہ پڑے. جیسے مولوی ٹینکر نے شراب پی کے پروگرام کیا ہے, سنا ہے ٹی وی پہ, تو اینکر نے ٹینکر کو پکڑ لیا. تو شراب پی کے نماز نہ پڑھے, کیونکہ ایک صاحب تھے, اب یہ عبد الرحمن ابن عوف ان کا نام ہے, یہ کتاب ہے میرے پاس تفسیر ابن کثیر, اس میں یہ لکھا ہوا ہے, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ لکھا تو خیر بہت کچھ ہے, سارا تو نہیں پڑھوں گا کیونکہ کچھ کفر بھی لکھا ہے اس میں, کفر بھی لکھا ہوا. مگر جو بیان کرنا چاہتا ہوں اتنا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کو امام بنایا گیا, اور انہوں نے شراب پی ہوئی تھی, بلکہ نمازیوں نے بھی شراب پی ہوئی تھی, امام نے بھی شراب پی ہوئی. ماشاءاللہ دونوں ہی شرابی تھے, امام معموم دونوں ہی شرابی تھے. تو انہوں نے نماز جب پڑھائی تو قل یا ایھا الکافرون پڑھی, اس میں آیت بدل دی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. انہوں نے پڑھ دیا ما اعبد ما تعبدون, ما اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. آیت ہی بدل دی. تو ظاہر ہے بیچارے وہ کچھ کا کچھ پڑھ گئے, تو اس لیے اب یہ حکم آ گیا. دیکھیے حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. ڈرگ ہے, ویڈز ہے, وہ کیا ہوتی ہے ایک اور بلا, ایک تو ویڈز ہے, ایک اور بھی کیا چیز ہے,
मारावाना, मारावाना, मरवान से जो चली है। हाँ, अरब में कहा था, हमारे यहाँ चरस है, भंग है, और खुद शराब भी कई किस्में, शुरब नबीज वगैरह, जौ की शराब है, अंगूर की शराब है। आजकल तो खैर इतनी बलाएं हैं, अल्लाह की बला। या फिर वो जो आगा के जो दोस्त अगवा करते हैं, वो नशा कराते हैं जो, हाँ, निस्वार नहीं, कोई नशा ऐसा करते हैं, एंथीसियालॉजी कोई अजीब है इनकी, कि वो बंदा पेशावर तक उठता नहीं है, तो पुलिस वाले रास्ते में पूछते हैं तो कहते हैं हमारा मरीज सो रहा। पुलिस वाला वैसे सलूट मारता है कि कुछ पानी चाहिए। तो ये तरीके देखिए आप, अगवाकारों में भी कितनी अक्ल है कि किस तरीके से ले जाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू, ऐ ईमान वालो करीब न जाओ नमाज के इस हाल में कि तुम बेहोश हो, तुमने नशा किया हुआ हो। हत्ता तालमू, ताकि तुम जानो, मा तक़ूलून, क्या कह रहे हो, आयतें न बदल दो कहीं। हाँ, एक मैंने ड्रामा देखा था फारसी में, अजीब ड्रामा था। एक मौलवी साहब बेचारे कुछ ऐसे ही चक्कर में आ गए थे, तो उन्होंने जो पता नहीं क्या क्या पढ़ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह के बाद समझ नहीं आई क्या पढ़ रहे हैं, सूरह इखलास की जगह पता नहीं क्या पढ़ गए। तो क्योंकि वो जाहिर है कुछ नशा वशा कर चुके थे बेचारे, तो अल्लाह ताला, आजकल तो मैंने सुना है कि बात पढ़ने वाले बाकायदा वो हीरोइन मांगते हैं कि इतनी हीरोइन दोगे तो तब हम तकरीर करेंगे, हैं अफीम, हाँ, वो ताकत देती है, वो कहते हैं कि उसकी वजह से नऊजुबिल्लाह ताकत आती है। हत्ता तालमू मा तक़ूलूना वला जुनुबन, यहाँ पर एक साहब न्यूयॉर्क में, ये जो हमारे 2 नंबर के लोग हैं ना, ये लीडर टाइप, तो एक हमारे लीडर ने किसी एक बहुत बुरे किरदार के आदमी को यहाँ बुलाना चाहा, यही क्वींस में तकरीर के लिए। मैंने उनसे कहा कि भाई उनके लिए फिर पुलिस वालों से ज़रा बंदोबस्त अफयून का भी कर लेना, क्योंकि वो तो नशे के बगैर पढ़ नहीं सकते हैं। मैंने कहा पूछ लो। उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा आपको किसने कहा? उन्होंने कहा हमें तो फलां ने कहा। हाँ, उन्होंने ठीक कहा है, उनको हमारी हरकतों का पता है, क्योंकि वो हमें एकदम मिलने आए तो यूं जा रहे थे। मैंने कहा पता नहीं इनको क्या हो गया, पता चला कि वो पी के आए हैं माशाल्लाह। तो ये ऐसे लोगों से अवॉइड करना चाहिए। हमारी कौम को ये लोग तबाह करेंगे। खासतौर पे आजकल हमारे यहाँ ड्रग बहुत आम होती जा रही है, हद से ज्यादा। ये बच्चियों को आप दूर रखें, जवानों को आप दूर रखें, इसलिए ये दर्स रखे गए हैं। अल्लाह ताला हिदायत करे न्यूयॉर्क वालों को। वही तादाद तो वही की वही खड़ी है, 6-7-8 पे, तादाद तो बढ़ नहीं रही। हालांकि चाहिए था ये, अगर वीकेंड पे दर्स है तो हाल भर जाना चाहिए था, मगर नहीं। अल्लाह ताला हिदायत फरमाए, ना संडे में आ रहे हैं ना सैटरडे में आ रहे हैं, खुदा ताला हिदायत फरमाए। वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन, और ना ही जनाबत की हालत में नमाज पढ़ो। यानी जो मियां बीवी के हुकूक अदा किए हैं उसके बाद गुस्ल के बगैर नमाज न पढ़ो, नजिस। इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तख्तासिलू, मगर ये कि तुम राह गुजर हो, अबूर कर रहे हो रास्ते को, पानी वहां है नहीं, हत्ता तख्तासिलू, हत्ता के गुस्ल मुमकिन ही नहीं है। आबिरी सबील हो, गाड़ी चल रही है, हाईवे पे हो मिसाल के तौर पर, अब गाड़ी नमाज कज़ा हो जाएगी, तो फिर रुक के तयम्मुम कर लो, अपने आप को पाक कर लो, तयम्मुम कर लो, गुस्ल ना करो। वइन कुंतुम मर्ज़ा औ अला सफरिन, और अगर तुम मरीज हो या सफर पे हो, और जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइत औ लमस्तुमुन निसा, या कोई भी तुम में से बाथरूम से आया है, औ लमस्तुमुन निसा, या औरतों से सोबत कर ली है, फलम तजिदु माअन, और पानी ना मिले, पानी ना पाओ, फतयम्ममू सईदन तय्यबन, तो तयम्मुम कर लो मिट्टी से जो पाक हो। वही मियां बीवी वाले, नहीं वही मियां बीवी वाले जब इंसान पर गुस्ल वाजिब हो जाता है उस कैफियत में, खा मतलब ये कि खा मियां बीवी के पूरे फर्ज अंजाम न भी हों, मगर मुकदमात से ही अगर इंसान
پر غسل واجب ہو گیا ہے، تو اس لیے دو کا الگ الگ ذکر کیا۔ جنابت وہ بھی جنابت شمار ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ تمام مکمل طور پہ افعال زن و شوہر انجام دیے جائیں۔ اگر ہاں سوتے میں بھی ہو سکتا ہے، یہ جوانوں کو نائٹ فال ہو جاتا ہے تو اس میں بھی وہ بھی جنابت آ جائے، لامستم النساء تو نہیں ہے مگر جنابت ہے۔ یا نعوذ باللہ یہ جوان لڑکوں کو بڑی بری عادت ہوتی ہے آج کل استمنا کی، خدا تعالیٰ محفوظ رکھے، بہت جوانوں میں یہ شکایت آ رہی ہے، وہ پھر شادی کے قابل ہی نہیں رہتے۔ وہ چیز اگر ہو جائے تو ان سب صورتوں میں پانی اگر نہیں مل رہا تو پھر تیمم کر لو، سعیدن طیبن، مٹی سے جو پاک ہو۔ فمسحو، دیکھیے سعید سین سے ہو تو وہ سعادت، سعد سے ہو تو مٹی، سعیدن طیبن۔ فمسحو بوجوہکم وایدیکم، اور مسح کر لو ہاتھوں کا، منہ کا اور ہاتھوں کا، یعنی یہ تیمم یہ ہے نا، یہ اتار دیں گے۔ اور پھر جب جنابت کا، یہ تو وضو کا بدل، جنابت کا جو سبسٹیٹیوٹ ہے دوبارہ ہاتھ ماریں گے، ہاتھ مار کے یہ ہاتھوں پہ دوبارہ، یہ غسل کے عوض ہو جائے گا، مگر پاک کرنا ہے بدن کو، نجس بدن سے نہیں۔ اور اگر بالکل کچھ نہ ملے تو پھر اس وقت نجس سے بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے، کچھ بھی نہ ملے تو یورین وغیرہ کے ذریعے، جیسے آج کل یہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گاڑیاں چلاتے ہیں ہمارے کپڑے نجس ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہاں نجس کرنے نہیں چاہیے کپڑے، یہاں تو سب فیسلٹیز ہیں۔ وہ لوگ بیچارے وہاں نجس نہیں کرتے تھے جہاں پر پانی نہیں ملتا تھا، اور یہاں پر آپ کو اتنی فیسلٹی ہے پھر بھی نجس کر رہے ہیں، تو اس کی تو باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا، تحقیق اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، عفو ہے، غفور ہے، معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے، زیادہ معاف کرنے والا، زیادہ بخشنے والا، مبالغہ کی صیغہ ہے۔ صفت مشبہ یا مبالغہ دونوں پرماننٹ، دوام اور استمرار کے لیے آتے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، یہ ہم نے کل پڑھا تھا ظاہراً پرسوں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے میرے حبیب آپ نے ان یہودیوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں تھوڑی سی کتاب دی گئی، یشترون الضلالۃ، اسی تھوڑی سی کتاب کے عوض گمراہی کو خریدتے پھر رہے، وہ جو تحریف کرتے ہیں، کسی کو کہہ دیا کہ یہ آپ کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ ایک میرے دوست بھی ایک جگہ ہم مجلس پڑھنے گئے، ہم دونوں اکٹھے اتفاق سے، ہم دونوں کے دوست تھے مرحوم، تو مجھ سے پہلے انہوں نے پڑھا، میں نے بعد میں پڑھا، انہوں نے کہا 5 آیتیں مرحوم کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تقریر تو خیر کر کے جب ختم بیٹھ گئے تو میں بیٹھا، تو میں نے کہا بھی مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ ابھی تک قرآن مکمل نہیں ہوا ہے، نازل ہو رہا ہے۔ ہم نے تو سمجھا تھا مکمل ہو گیا، لیلۃ القدر میں ابھی بھی نازل ہو رہا ہے، 5 آیتیں تو ہمارے دوست کے بارے میں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرنے والے نہیں، مرنے والا ان 5 آیتوں کا مصداق ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے لیے نازل ہوئی ہے۔ لا الہ الا اللہ، وہ تھوڑی اس طرح کا وہ پرٹیکولائز نہیں کر سکتے نا۔ تو خیر یہ اگر آپ بیچیں آیتوں کو، امینڈمنٹ کریں آیتوں میں، ترجمہ غلط کریں، نعوذ باللہ، کسی کی تملق چاپلوسی خوشامد میں کہیں کہ صاحب بہادر یہ تو آیت آپ کے بارے میں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ وہی سٹیٹس ہو جائے گا جو یہود کا تھا۔ الم ترى الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے میرے حبیب آپ نے دیکھا نہیں انہیں جن کو دی گئی کتاب میں سے حصہ دیا گیا۔ نصیب کہتے ہیں حصے کو، کہتے ہیں نصیب، نصیب ہوگا تو رشتہ ہو جائے گا، نصیب نہیں ہوگا تو رشتہ نہیں ہوگا، فلاں صاحب بد نصیب ہے، اللہ نصیب اچھا کرے، نصیب بمعنی حصہ، وہ قسمت بھی اسی لیے کہ کیونکہ وہ بھی ایک حصہ ہے، آپ کی قسمت آپ کے ساتھ، میری قسمت میرے ساتھ۔ اب اگر آپ حسد کر رہے ہیں کسی بندے کو، بیچارے کو، شاہ جی کو پتہ ہے کسی بیچارے بندے کو پیسے مل رہے تھے
اور دوست آ کے حسد کر کے وہ پیسے چھنوا رہا. استغفر اللہ ربی. کتنی بڑی شرم کی بات ہے. اگر آپ کسی کو دے نہیں سکتے تو بیچارے دے, جس کو مل رہے ہیں اس کو تو نہ روکیے, حسد میں چلے جا رہے ہیں. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل, اور یہ چاہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو راستے سے ہٹا دیں, یہ یہودی. واللہ اعلم باعدائکم, اور اللہ جانتا ہے, زیادہ جانتا ہے, بخوبی واقف ہے باعدائکم, تمہارے دشمنوں سے. وکفی باللہ ولیہ وکفی باللہ نصیرہ, کافی ہے اللہ ولی کے طور پر, کافی ہے اللہ نصیر کے طور پر. اللہ ولی ہے بس ٹھیک ہے, اور نصیر ہے. جو اللہ سے ڈرے اسے پھر بندوں کو سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آیت نمبر 46, من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم. وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا. اس آیت میں بھی ایک عجیب میسج ہے. یہودی ایک تو کام یہ کرتے تھے کہ آیتوں کو بدل دیتے تھے, گیہوں لے کر جو لے کر بدل دیتے تھے, یہ ان کی بڑی بری عادت تھی. اشرف ایک صاحب کا نام تھا, ایک کا حی تھا, اخطب کا بیٹا. یہ لوگ کیا کرتے, مشہور یہ تھے, یہ میراثی ٹائپ تھے. جیسے میراثی ہوتے ہیں نا, کس طرح بندے کو وہ اللہ کے قریب لے جاتے ہیں, وہ اس طرح میراثی پنا کرتے تھے. اچھے میراثی ہیں, مطلب اچھے میراثی بھی ہیں جو صحیح تعریف کرتے ہیں, اچھی بات ہے. تو مت جو چاپلوسی ہے وہ اچھی چیز نہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ یہودی یہ کام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا اور اے اللہ کے رسول ہم نے تیری مخالفت بھی کر لی. لا الہ, تو سن, ہاں ہم نے تو سن لیا, اب تو سن, غیر مسمع اللہ تمہیں نہ سنائے, یہ کوسنے دیتے تھے. اور ہماری رعایت کر, ہم سے رعایت کر. اور وہ اپنی زبانوں کے ذریعے, نرم زبانی کے ذریعے اور دین میں تانے دینے کے ذریعے حضور کو تنگ کرتے تھے. اور یہ کہتے تھے ہمارا خیال کرو, تم چرواہے ہو. نعوذ باللہ, حضور کو کہتے تھے ہم ڈنگر ہیں, ڈھور ڈنگر ہیں, تم چرواہے ہو. ہاں, اگر وہ یہ کہتے ہم نے سن لیا, اطاعت کی اور ہماری بات کو سن اور ہمارے لیے مہلت لے تو یہ زیادہ بہتر تھا. مگر وہ یہ حرکتیں کرتے تھے, تو چرواہا ہے, ہم نے سنا, ہم نے مخالفت کی, تو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ اٹکل پچو جو کرتے تھے باتیں, ان کے خلاف یہ گفتگو ہوئی ہے. ہمیں بھی چاہیے ہم بھی آج کے دور میں فضولیات میں نہ جائیں. جیسے میں نے دیکھا بہت سارے میرے دوست ایسے ہیں جو فضولیات میں وقت برباد کرتے رہتے ہیں, اس سے نقصان ہوتا ہے. کل یہودی کرتے تھے, آج مسلمان کریں تو یہ شرم کی بات ہے. من الذین ہادوا, وہ جو یہودی تھے ان میں سے بعض, یحرفون الکلمہ, وہ اللہ کے کلمات میں تحریف کرتے تھے, ہٹا دیتے تھے. تحریف کہتے ہیں ہٹا دینا. ام مواضعہ, موقع سے, مواقع سے. ویقولون, اور کہتے تھے سمعنا, ہم نے سنا, تم سے سنا. وعصینا, اور نافرمانی کی. واسمع, اور سنو, تم سنو. غیر مسمعین, خدا تم کو نہ سنوائے. وراعنا, اور میرا خیال کرو. لیم بألسنتہم, نرم دلی کے, نرم زبان کے ساتھ. وطعنا فی الدین, اور دین میں تانے دیتے تھے. ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا, اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. واسمع, اور سن, تو بھی سن. وانظرنا, اور ہمیں مہلت دے. لکان خیر لہم,
یہ ان کے لیے بہتر تھا. یہ نہ کہتے کہ ہم نے مخالفت کی. واقوامہ یہ زیادہ پرہیزگاری کے بھی قریب تھا اور سیدھا بھی تھا. وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. لیکن اللہ نے ان کے کفر پر لعنت کی اور ان میں سے ایمان نہ لائے مگر بہت کم لوگ. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہودی اور نصرانی کیا کرتے ہیں؟ بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا، وہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، انہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ. اللہ فرما رہا ہے بما نزلنا، وہ جسے ہم نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ. مصدقا لما معکم، وہ تمہاری تورات و انجیل کی بھی تصدیق کرنے والے ہیں. من قبل ان نطمس وجوہا، قبل اس کے کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں. چہرے بگڑ جاتے ہیں نا، چہرہ الٹا ہو گیا، چہرہ پھٹکار پڑ گئی، برس ہو گئی. ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، اور ہم پلٹا دیں گے ان کو پشت کی طرف، اوندھے منہ. اور نلعنہم، یا ہم ان پہ لعنت کریں گے اگر وہ نہیں مانیں گے، ہم ان پہ لعنت کریں گے کما لعنا اصحاب السبت، جیسے وہ سیٹرڈے کے دن جو مچھلیوں کا شکار کرنے والے تھے ہم نے ان پہ لعنت کی تھی، وہ یہودی، ہم ان پہ بھی لعنت کریں گے. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا امر، اللہ کا عذاب ہو کے رہتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے تحقیق اللہ نہیں معاف کرے گا شرک کو. یہ جو ہمارے بھی آپ پکڑے جا رہے ہیں نا مولوی، سو کال مولوی جو شرک کرتے ہیں، اب جیلوں میں جا رہے ہیں، تو اب ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ رہا ہے. ہاں اسی لیے نہیں نکلتے. فرائیڈے کے بعد، فرائیڈے کے تقریباً 2-3 بجے کے بعد سے لے کر وہ سنڈے تک چھٹی ہوتی ہے. آج بھی وہ ڈرتے ہیں کیونکہ وہ 313 بندر بن گئے تھے نا، تو میں پہلے بتا ہی چکا ہوں 313 بندر بن گئے تھے. تو یہ اصحاب سبت کو اللہ کی ذات نے بندر، جس طرح ان کو بندر بنایا اس طرح ان کا بھی اسٹیٹس بندر کا کر دیں گے. بندر ناچیں گے ممبروں پر، ہوں گے انسان مگر حقیقت میں بندر ہوں گے. وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی نہیں تھا جس نے کہا تھا کہ سرکار مجھے حج دکھا دیں، اور امام محمد باقر کا بھی ابو بصیر نے کہا کہ مجھے حاجی دکھا دے، بڑے حاجی آئے ہیں سرکار اس دفعہ. فرمایا اچھا دکھاؤں؟ دکھائے تو دیکھا کوئی خنزیر ہے، اعوذ باللہ کوئی کتا ہے، کوئی بندر ہے. ہاں جی ہاں، امام نے جب دکھایا، وہ نابینا تھے نا بیچارے، وہ تھے نابینا، ابو بصیر نابینا تھے. انہوں نے کہا کہ بڑے حاجی آئے ہیں یا ابن رسول اللہ، کاش کی آنکھیں ہوتی. فرمایا دکھا دیتے. آنکھیں، ہاتھ پھیرا، بحمد اللہ آنکھیں آ گئی. آنکھیں جب آ گئی دیکھا اللہ اکبر، کوئی کتا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی بندر ناچ رہا ہے، کوئی ریچھ ہے. انسان تو بہت 4 5 8 10 15، بس کہا اصل حاجی یہ ہے. ما اکثر اللجیج واقل الحجیج، اکثر تو درندے ہیں. اگر انسان کی آنکھیں کھل جائیں یقین کرے تو وہ درندہ سمجھے گا. مجھے ایک جگہ میں گیا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، وہ ذرا پیسے والے تھے، کہنے لگے کہ حضور ہم آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کو برا نہیں لگتا؟ میں نے کہا نہیں، جانوروں سے تو کوئی توقع نہیں ہوتی اچھائی کی، آپ ہمیں جانور سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل الحمدللہ. اچھا ہے کہ میں نے درندہ نہیں کہا، کہنا تو درندہ چاہیے تھا. میں نے کہا جانوروں سے کیا، کوئی گائے بھینس اگر سینگ مار دے تو کوئی بات نہیں، بیچاری اس کی عقل ہی اتنی ہے. آپ اسی طرح ہی ہے، آپ کو بھینسا سمجھ لیں گے اور کیا، بیل سمجھ لیں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہاں آغا سو رہے ہو؟ کیونکہ آغا سجاد کی بڑی تعریف آ رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ ہمیں دکھا دیا کرے جب سو رہے ہوتے. ٹی وی کے اوپر ماشاءاللہ بڑی شہرت ہو گئی آغا کی. دیکھیے آغا ایک بہن ہے، کل اس نے عجیب کال کی ہے. میں کہتا ہوں کہ کاش ہمارے لوگوں کو تھوڑی سی فکر ہو اور تھوڑے آئیں بیچارے درس میں. کہنے لگی میری سرجری ہے، میرا آپریشن ہے اور ڈاکٹروں نے بتا دیا ہے کہ میں مر جاؤں گی. تو کہتی ہے کہ آپ فلان دن ایک درس دے دینا فجر کے بعد تو میں سن کے مروں.
دیکھیے میں نے کہا انشاءاللہ آپ مریں گے ہی نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ آپ ختم قرآن تک اللہ زندہ رکھے گا۔ تو ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے کوئی تھوڑا بہت تو رغبت کریں۔ جی ہاں، اب دیکھیے جو انہوں نے وعدہ کیا وہی نہیں آ رہے شاہ جی، بتائیے، اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، اور جو اللہ پہ شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ وہ اللہ پر بہتان عظیم باندھتا ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، نہ نبی نہ ولی نہ امام نہ غلام، نہ بڑا نہ چھوٹا، نہ امیر نہ غریب، نہ عرب نہ عجم، نہ فرشتہ نہ جن نہ انسان نہ نسناس، اللہ کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا۔ آخری دو آیتیں پڑھیں اور آپ کی زحمت ختم کریں۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، یہ ایک اور خطرناک میسج ہے، یہ ان کے خلاف ہے جو اپنی تعریفیں کرتے ہیں، اپنے منہ میں مٹھو بنتے ہیں۔ یاد ہے نا آغا آپ سے کیا کہا؟ ہاتھ چومو، یہ سلمان کا ہاتھ ہے۔ آغا بیچارہ تو وہ بالکل مخبوط الحواس ہو گیا، اس نے کہا دیکھو اس کے تماشے، اللہ اکبر، ہاتھ چومو۔ اور وہ آگے کے بک اور پلیٹیں آئی تو 2 پلیٹیں گوشت کی کھا گیا۔ سلمان 2 پلیٹیں گوشت کی کھاتے تھے، خدا کا خوف کرو۔ تو اپنے منہ میں مٹھو نہ بنو، اپنے آپ کو ہمبل رکھو۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم، اے میرے حبیب آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے آپ کی تعریف کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہے جو کسی کو پاک مشہور کر دے، جس کو پاک کر لے اللہ ہے، اللہ جسے چاہے پاک کر۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ذرہ برابر، فتیلہ وہ فتیلہ ہوتا ہے نا جو اس میں نہیں ڈالتے تھے، وہ لالٹین میں دیا جو جلتا تھا اس کو بھی فتیلہ، ہاں یہ وہی فتیلہ ہے، ہاں فتلہ، وہی فتلہ فتیلہ وہی ہے، وہ چھوٹا سا ذرہ برابر بھی ظلم ان پر نہ کیا جائے گا۔ آخری آیت 50ویں، اگلے ہفتے اگلے سیٹرڈے کو انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ کے حکم سے 51 سے۔ کل درس نہیں ہوگا، مگر کل 3 سے 6 اسکول ہوگا، 6 بجے درس ہوگا۔ اور کل ہمارے مولانا شوکت حسین سرالوی جو ہمارے بھائی تھے ان کو بھی سال ہو گیا، 1 سال 5 دن ہو جائیں گے کل، تو ان کی کل برسی بھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس وہی درس میں ہی ہم تھوڑا سا فاتحہ اپنے مرحومین کے لیے، آپ کے لیے بھی، آپ کے مرحومین کے لیے بھی، زوار شاہ صاحب کی والدہ کے لیے بھی جو ابھی فوت ہوئی، اور ہمارے چودھری رزاق کے بھتیجے جو قتل ہوئے، تینوں کے لیے انشاءاللہ، اور آپ سب کے مرحومین مرحومات کے لیے ہم ایک اجتماعی فاتحہ بس پڑھ لیں گے۔ تو کل کے درس میں آپ تشریف لائیں 6 سے 7، اور ہم انشاءاللہ کھانا بھی دیں گے، نیاز بھی دیں گے مغرب سے پہلے انشاءاللہ، بہت مختصر سا پروگرام ہوگا۔ امید ہے کہ آپ تشریف لائیں گے، جو بھی جہاں تک آواز پہنچے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھ میرے حبیب ان کی طرف کیسے یہ اللہ پر جھوٹے جھوٹے الزام لگاتے ہیں، کیسے کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، کیسے کہتے ہیں اللہ نے بتوں کو پیدا کر لیا ہمسری کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، کھلم کھلا گناہ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ پر بہتان باندھ رہے، اللہ کو بھی معاف نہیں کر رہے ہو۔ انسان جب انسان پہ بہتان باندھتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر امام پہ باندھتا ہے، پھر خدا پہ بھی باندھنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ انسان ہی پر بہتان اور الزام تراشی نہ کرے۔ آج کے درس کی تھیم یہ ہوئی کہ یہودیوں جیسی حرکتیں نہ کرو، وہ امینڈمنٹ نہ کرو، چاپلوسی نہ کرو، تملق نہ کرو، خوش آمدیں نہ کرو، اللہ کی آیتوں کو بیچو نہیں، اللہ کی آیتوں میں چینجز نہ کرو، ان کی جگہ نہ بدلو، نبی کی شان میں گستاخی نہ کرو، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، بالکل نرم رہو، سختی نہ کرو، جس طرح نبی لین تھے۔ اور اصحاب سبت والے حرکتیں نہ کرو، وہ سیٹرڈے والے،
ایسے نہ ہو کہ آپ پر بھی عذاب ہو جائے. اور شرک نہ کرو اور اللہ پر بہتان تراشی نہ کرو. اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے. یا اللہ آج کے درس کا ثواب قرآن، اہل بیت محمد و آل محمد کے صدقے میں میرے مرحومین کو، سید مقصود حسین شاہ جعفری کے مرحومین کو، زبیر گوندل کے مرحومین کو، حافظ مبشر نذیر کے مرحومین کو، آغا سید سجاد علی شاہ جعفری کے مرحومین کو، آغا نفیس الحسن کے مرحومین کو، ملک صہیب آوان کے مرحومین کو، رضوان اللہ خان کے مرحومین کو، حاجی سید امتیاز حسین شاہ نقوی کے مرحومین کو، اور جو رات کو پیشگی آ گئے تھے محمد نذیر چٹھا، حاجی محمد نذیر چٹھا رات کو حاضر لگا گئے تھے، ان کے مرحومین کو، اور جو غائب ہیں آغا مختار، ان کے مرحومین کو ایصال ہو. یا اللہ جو آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں ان کے مرحومین کی بھی مغفرت فرما، اور المہدی سینٹر میں ہونے والے وہ مومنین مومنات جو کبھی ہوتے تھے آج نہیں، ان کے درجات بھی بلند فرما. خاص طور پہ مجاہد حسین کاظمی، مرتضی جعفری وغیرہ کے درجات کو متعالی فرما. حاضرین کے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو قرآن کا خادم بنا، اہل بیت کا غلام بنا. اول وقت میں نماز کی توفیق عطا فرما، ڈیلی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور آج کے درس پر عمل کرنے کی توفیق خیر عطا کر. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ہمارے سید محمد اصغر نقوی بھی کبھی کبھی واچ کرتے ہیں ٹی وی پہ، یا اللہ ان کے مرحومین کی بھی مغفرت فرما. حج و زیارات ہم سب کو نصیب فرما، اولادوں کی اصلاح فرما، ہمارا خاتمہ علل خیر فرما، قرضوں کو ادا فرما، مشکلات کو حل فرما. ہماری قوم کو نماز باجماعت، نماز جمعہ، درس قرآن میں شرکت کی توفیق، سنڈے اسکول میں شرکت کی توفیق، اور ڈیلی جو حافظ مبشر نذیر آج کل سپارہ پڑھا رہے ہیں ڈیلی یہاں پر 5 بجے سے 8 بجے تک، اس میں بچوں کو بھیجنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.